السلام علیکم اسٹوڈینٹس. کل ہم نے ڈسکس کیا تھا، بلکہ سٹارٹ کیا تھا میموری. ہم نے دیکھا تھا کہ واٹ از میموری، میموری کی ڈیفینیشنز دیکھی تھی، تھوڑے سے اس کی ہم نے ایکسپلینیشن تھوڑی سی ہم نے ڈسکس کی تھی. آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اسٹیجز آف میموری. Memory has 3 stages. Human memory resembles a computer in that it consists of an information processing system that has 3 separate stages. Memory جو ہے وہ ہمارے مائنڈ میں جیسے کمپیوٹر ہوتا ہے نا، سب کو ہی پتہ ہے کمپیوٹر سسٹم جو ایک ہوتا ہے، پروسیسنگ سسٹم ہوتے ہیں، اس میں ایک آرگنائز طریقے سے پروسیسنگ ہو رہی ہوتی ہے ہر چیز کی. اسی طرح میموری میں بھی ایک اللہ پاک نے ایسے سسٹم ہمارا بنایا ہے، ایسا پروسیسنگ سسٹم بنایا ہے اور جس میں آرگنائز طریقے سے چیزیں سٹیپ بائی سٹیپ چلتی ہیں. ٹھیک ہے، آرگنائز طریقے سے چیزیں مینیج ہوتی ہیں سٹیپ بائی سٹیپ، اور سٹیپ بائی سٹیپ چیزیں ہمارے مائنڈ میں سٹور ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کی 3 سٹیجز ہیں. نمبر 1 از انکوڈنگ، Number 2, storage. Number 3, retrieval. Number 1 is encoding. Number 2, storage. Number 3, retrieval. یہ سٹیپ بائی سٹیپ ان تینوں سٹیجز سے گزر کے انفارمیشن ہمارے مائنڈ میں سیو ہوتی ہے. جیسے کمپیوٹر میں ہم پہلے فرسٹ سٹیپ کرتے ہیں، کچھ اگر ہم نے کچھ سیو کرنا ہے فار ایگزامپل، تو اس کا پہلا سٹیپ ہم لیتے ہیں، پھر دوسرا لیتے ہیں، پھر فولڈر بناتے ہیں، پھر اس میں رکھتے ہیں. مطلب سٹیپ بائی سٹیپ سٹیجز ہوتی ہیں ڈفرینٹ، اس میں ہم نے گزر کے پھر ہم چیزیں سیو کر پاتے ہیں. اسی طرح میموری میں بھی سٹیپ بائی سٹیپ گزر کے سٹیج بائی سٹیج ہم ہو کے پھر چیزوں کو لانگ ٹرم میموری تک سیو کر پاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. نمبر 1 از انکوڈنگ. انکوڈنگ کوڈنگ سے ہے، آپ کو پتا ہے کوڈنگ کیا ہوتا ہے. کوڈنگ از کنورٹ انفارمیشن انٹو اے کوڈز، کنورٹ انفارمیشن انٹو اے کوڈیڈ اور پرٹیکولر فارم. انکوڈنگ is the process of receiving sensory input and transforming it into a form or code. یعنی انکوڈنگ کیا ہے کہ جو بھی آپ اپنے انوائرمنٹ سے انفارمیشن لے رہے ہیں، جو بھی آپ اپنے انوائرمنٹ سے انپٹ لے رہے ہو، وہ ایک فارم میں ترتیب دیتے جا رہے ہیں، ان کے کوڈز بنتے جا رہے ہیں، ان کے آپ کوڈز بناتے جا رہے ہو، اور وہ آرگنائز ہو کے آپ آگے بھیج رہے ہیں اگلی سٹیج پہ. ٹھیک ہے، انکوڈنگ از فرسٹ سٹیج. اس میں آپ اپنے انوائرمنٹ سے انٹریکٹ ہو رہے ہو، اپنے انوائرمنٹ سے جو بھی انفارمیشن لے رہے ہو، سینسری انفارمیشن، ظاہر ہے آپ کے سینسری چینلز ہیں، سینسری چینلز کے تھرو آپ انفارمیشن لے رہے ہیں. جو بھی آپ چاہے دیکھ رہے ہو، سن رہے ہو، کوئی بات کر رہے ہو، وہ آپ نے بات سنی، دیکھی، کسی کو دیکھا، کسی سے بات کی، تو وہ جو انفارمیشن آپ اپنے مائنڈ میں مطلب رکھنا چاہتے ہو، وہ ساری انفارمیشن جس کو آپ امپورٹنس دے رہے ہو، وہ انفارمیشن جس کو آپ اپنے مائنڈ میں رکھنا چاہتے ہو، اس کو آپ ایک فارم میں، ایک کوڈ کے صورت میں آگے بھیجتے ہیں. فار ایگزامپل ہمارے انوائرمنٹ میں ایٹ اے ٹائم کتنا کچھ ہو رہا ہوتا ہے. ہماری بہت کچھ لوگ ایک کلاس کے انوائرمنٹ میں اگر ہم دیکھیں تو ٹیچر لیکچر بھی دے رہی ہوتی ہیں، ساتھ فرینڈز بھی بول رہے ہوتے ہیں، باہر کوریڈور میں بھی کوئی آ رہا جا رہا ہوتا ہے. تو مطلب ایٹ اے ٹائم بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے، فین چل رہا ہے، باہر سے شور بھی آ رہا ہے، ٹیچر کا لیکچر بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے. تو آپ اس چیز پہ فوکس کرتے ہو جو آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، جس کو آپ ضروری سمجھ رہے ہو. اب آپ فرینڈ کی بات سن رہے ہو ٹیچر کا لیکچر چھوڑ کے، تو آپ کے لیے فرینڈ کی بات ضروری ہوگی. تو جو ٹیچر فرینڈس کی بات چھوڑ کے ٹیچر کے لیکچر پہ فوکس کریں، ان کے لیے امپورٹنس لیکچر کی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ چیزیں جن کو آپ اپنے لیے امپورٹنٹ سمجھتے ہیں، ان کو آپ فوکس کر کے انکوڈ کر لیتا ہے آپ کا مائنڈ، اور وہ اس کو ایک فارم دے کے اس کو آگے بھیجتا ہے. اس کو ایک فارم کی صورت میں، کوڈ کی صورت میں کوڈ دے کے اس کو آگے
بھیج دیتا ہے اس انفارمیشن کو جس کی آپ کے لیے امپورٹنس ہوتی ہے, کیونکہ آپ کے انوائرمنٹ میں ایٹ اے ٹائم اتنا کچھ ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ سب کو اپنے مائنڈ میں نہیں بٹھا سکتے, آپ سب کو فوکس نہیں کر سکتے ایک ہی وقت میں, تو آپ اس میں سے فلٹر آؤٹ کر لیتے ہو چیزوں کو, ٹھیک ہے. تو وہ انکوڈنگ ہوتی ہے کہ آپ کوڈ دے لیتے ہو, ایک ترتیب سی دے لیتے ہو, آرگنائز کر لیتے ہو چیزوں کو, آپ کا مائنڈ آرگنائز کر لیتا ہے انکوڈنگ کے تھرو, اور اس کو پھر آگے سینڈ کرتا ہے. فرسٹ اسٹیج یہ تھی جی انکوڈنگ کی, جس میں انفارمیشن کو ہمارے انوائرمنٹ سے بہت کچھ بہت ساری انفارمیشن میں سے اپنے جو امپورٹنٹ انفارمیشن ہے آپ کے لیے وہ سلیکٹ کر کے انکوڈ کر لیا جاتا ہے فرسٹ اسٹیج میں. سیکنڈ اسٹیج از اسٹوریج. جب انفارمیشن انکوڈ ہو جاتی ہے, آرگنائز ہو جاتی ہے, تو وہ نیکسٹ اسٹیج پہ چلی جاتی ہے. نیکسٹ اسٹیج ہے اسٹوریج. اب یہ اسٹوریج میں جا کے سیو ہونا شروع ہو جاتی ہے. اسٹوریج از دا پروسیس آف ایکچولی پوٹنگ کوڈیڈ انفارمیشن انٹو میموری. جو انفارمیشن ہم نے کوڈ کی, ایک ترتیب دی, آرگنائز کی ہمارے مائنڈ نے, انکوڈنگ کی اس کی, وہ اب اسٹوریج میں چلی گئی. وہ اس اسٹیج پہ آ گئی کہ وہ اسٹور ہو رہی ہے, اسٹوریج اسٹیج پہ وہ آ گئی. The encoded information must be stored in the memory system. Some information are stored briefly or used only once and then discarded. اب کچھ اسٹوریج میں وہ انفارمیشن آتی ہے جو مطلب کچھ وقت کے لیے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. کچھ چیزوں کو آپ نے یوز کیا اور اس کو پھر مائنڈ سے نکال دیا, آپ بھول گئے, آپ نے اس پہ توجہ نہیں دی, آپ نے اس پہ توجہ نہیں دی, آپ نے اس کو امپورٹنس نہیں دی, کیونکہ وہ آپ کے لیے آگے ضرورت نہیں ہے آپ کو اس کی, ٹھیک ہو گیا. جیسے سم انفارمیشن یوز فریکوینٹلی لائک فون نمبرز اسٹورڈ آن اے پرماننٹ بیسس. آپ نے اپنی کسی فرینڈ کا نمبر لیا, اس کو آپ نے یاد کر لیا یا سیو کر لیا اپنے موبائل میں, جیسے سیو کر لیتے ہیں, تو مائنڈ میں بھی سیو ہو جاتی ہیں چیزیں, کیونکہ آپ کو پتا ہے یہ نمبر آپ کو ضرورت پڑتی رہنی ہے آگے, ٹھیک ہے. اسی طرح اگر آپ کسی ٹریولنگ میں جا رہے ہیں, آپ کے ساتھ کوئی بیٹھی نہیں ہے, آپ نے اس سے گپ شپ کی, ان کا نام پوچھا, اچھا جی چلیں, وہ گپ شپ ہوتی رہی, ٹریول اچھا ہو گیا, بس آپ کی جو فوکس تھا وہ وہیں تک رہ گیا. کچھ لوگوں کا ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ انہوں نے ٹھیک ہے وہیں اتنے عرصے کے لیے بس مطلب ٹائم اسپینڈ ہوا, اچھا ٹھیک ہے جی, اتر گئے, اس کے بعد وہ آپ کے مائنڈ سے نکل گئی, کیونکہ آپ نے ان کو بہت زیادہ فوکس نہیں کیا, اس کو ریکال نہیں کیا, ضرورت محسوس نہیں کی, آپ کے لیے وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں تھا, اس لیے وہ اسٹور نہیں ہوا. لیکن اگر آپ اس کو فوکس کریں گے, اٹینشن دیں گے, تو وہ پرماننٹ بیسس پہ اسٹور ہو جائے گی چیز. لیکن جس چیز کو آپ کے لیے وہ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہوگی, آپ اس کو فوکس نہیں کریں گے, اٹینشن نہیں دیں گے, تو وہ ڈسکارڈ ہوتی جائے گی آپ کے مائنڈ سے. تو اسٹوریج میں جو انفارمیشن آتی ہے, انکوڈیڈ انفارمیشن آتی ہے, وہ کچھ عرصے کے لیے آپ کے مائنڈ میں سیو رہتی ہے. اگر آپ اس کو یوز نہیں کرتے تو وہ ڈسکارڈ ہو جاتی ہے, آپ اس کو بھول جاتے ہو. لیکن اگر وہ چیزیں مطلب جیسے کسی کا فون نمبر ہے, کچھ دنوں بعد آپ کو ضرورت پڑ گئی, آپ اس کو ریمائنڈ کر رہے ہو, ریوائز کر رہے ہو, ریکال کر رہے ہو, تو وہ دوبارہ آپ کو یاد آ جاتا ہے, کیونکہ اس کی آپ کو ضرورت پڑتی ہے. تو وہ پھر اس طرح پرماننٹ ہوتا جاتا ہے, وہ سیو ہوتا جاتا ہے آپ کے مائنڈ میں. تو اسٹوریج وہ سٹیج ہے کہ جو انفارمیشن ہم نے انکوڈ کی تھی اپنے انوائرمنٹ سے, وہ اسٹوریج سٹیج میں آ گئی, اور یہاں پہ وہ کچھ عرصے کے لیے ہمارے مائنڈ میں سیو ہوئی, اور اس میں سے اگر ہم نے کچھ انفارمیشن کچھ دنوں بعد یوز کر لی کچھ عرصے تک, تو وہ ریکال ہو گئی, ورنہ اگر ہم نے اس کو ریکال نہیں کیا تو وہ ڈسکارڈ ہو گئی. ٹھیک ہو گیا. تو یہ تھی سیکنڈ سٹیج اسٹوریج. اب تھرڈ سٹیج از ریٹریول. ریٹریول کیا ہے؟ ریٹریول when we recall or bring a memory into consciousness, we have retrieved it. This process is known as retrieval. جب انکوڈیڈ انفارمیشن اسٹور ہوئی ہمارے اسٹوریج اسٹیج میں, اور وہ ہمیں اس کی ضرورت پڑی, ہم نے اس کو ریکال کر لیا, اس کو ہم نے یاد کیا, ذہن پہ زور دیا کہ ہمیں فلاں بات تھی, فلاں نمبر تھا, یا ہم نے کیز کہاں رکھی تھی, تو آپ کو ضرورت پڑی, آپ نے اس کو ریکال کیا,
और उस इंफॉर्मेशन को आप कॉन्शियसनेस में लेके आ गए दोबारा, तो दैट इज द प्रोसेस ऑफ रिट्रीवल, यानी चीजों को रिट्रीव करना, रिकॉल करना अपनी मेमोरी से, ताकि क्योंकि वो उस इंफॉर्मेशन की आपको जरूरत है। तो रिट्रीवल वो प्रोसेस है जिसके थ्रू आप चीजों को रिकॉल करके अपने कॉन्शियसनेस में लेके आते हैं, ठीक है। रिट्रीवल इज द प्रोसेस ऑफ गेनिंग एक्सेस टू स्टोर्ड और कोडेड इंफॉर्मेशन व्हेन इट इज नीडेड। यानी रिट्रीवल वो प्रोसेस है जिसके थ्रू आप उस इंफॉर्मेशन तक एक्सेस हासिल करते हो जो हमारे स्टोर हुई हुई है हमारे माइंड में, हमारी मेमोरी में। वो कोडेड इंफॉर्मेशन जो स्टोरेज स्टेज पे थी वो आपने रिट्रीव कर ली जब आपको जरूरत उसकी पड़ी, ठीक है। तो ये रिट्रीवल द प्रोसेस ऑफ गेटिंग समथिंग बैक। रिट्रीवल जो है वो ये है कि ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप कुछ हासिल कर रहे हो, उसको वापस मतलब ला रहे हो चीज को फ्रॉम समवेयर, यानी आप अपनी मेमोरी से किसी चीज को रिट्रीव कर रहे हैं, उसको रिकॉल कर रहे हैं, दैट इज रिट्रीवल। तो ये 3 स्टेजेस थी मेमोरी की, इनकोडिंग, स्टोरेज और रिट्रीवल। यानी सबसे पहले आप इनकोडिंग करते हैं, अपने एनवायरनमेंट से चीज़ों की इंफॉर्मेशन लेके उनको इनकोडिंग करके वो चली जाती है स्टोरेज में, स्टोरेज स्टेज से। फिर जब आपको उसकी ज़रूरत पड़ती है, आप उसको जब अपने मेमोरी से आप रिकॉल करना चाहते हैं, रिट्रीव करना चाहते हैं इंफॉर्मेशन को, तो आप वो रिट्रीव कर सकते हैं। ये 3 स्टेजेस थी मेमोरी की, इनकोडिंग, स्टोरेज और रिट्रीवल, ठीक है। नेक्स्ट है जी ब्रेन एरियाज इन्वॉल्व्ड इन मेमोरी। ब्रेन एरियाज कौन कौन से हैं जो इन्वॉल्व होते हैं? लिम्बिक सिस्टम एक है हमारा, एक सिस्टम है जिसे जो लिम्बिक सिस्टम है, इसके फर्दर 2 डिविजन्स हैं, 2 पार्ट्स हैं। एक वन इज हिपोकैम्पस एंड अदर इज एमिगडाला। हिपोकैम्पस इज अ हाउस ऑफ मेमोरी एंड एमिगडाला इज अ हाउस ऑफ इमोशन। तो hippocampus is a structure in the brain. Our main concern is hippocampus. Hippocampus is a structure in the brain that has been associated with various memory functions. ये memory, it is also called house of memory. इसको house of memory कहा जाता है hippocampus को, क्योंकि ये memory में बहुत important role play करता है. It is part of limbic system and lies next to the मीडियल टेम्पोरल लोब, ठीक है। ये लोब्स होती हैं हमारे ब्रेन में, ये मीडियल टेम्पोरल लोब में लाई करता है और ये लिम्बिक सिस्टम का पार्ट है, और ये इसको हाउस ऑफ मेमोरी कहा जाता है। ये बहुत हिपोकैम्पस अगर डिस्टर्ब हो जाए, डैमेज हो जाए, तो आपकी मेमोरी लॉस हो जाती है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी मेमोरी को कंट्रोल करने में जो मेन रोल प्ले करता है वो हिपोकैम्पस है, जो कि लिम्बिक सिस्टम का एक पार्ट है, ठीक हो गया। इसके अलावा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स और सेरिबेलम, ये भी हमारी मेमोरी को कंट्रोल करने में रोल प्ले करते हैं। जैसे हिपोकैम्पस मेमोरी रिकग्निशन में, मेमोरी में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी तरह सेरिबेलम हमारी लर्निंग में, हमारी प्रोसीजरल मेमोरी में, हमारे मोटर कंट्रोल में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है सेरिबेलम। इसी तरह प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स हमारी मेमोरी रिकग्निशन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मतलब ये ब्रेन का कई एरियाज किसी एक फंक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक फंक्शन ही एक एरिया ही एक फंक्शन को कंट्रोल कर रहा होता है, ऐसा नहीं है। कई एरियाज डिफरेंट मतलब फंक्शंस में रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो इसी तरह हिपोकैम्पस मेन है डेफिनेटली इसका मेमोरी का हाउस ऑफ मेमोरी, इसीलिए उसको कहा जाता है। और ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और सेरिबेलम जो है ये भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं मेमोरी को कंट्रोल करने में। तो ये ब्रेन एरियाज थे जो कि हमारी मेमोरी को कंट्रोल करते हैं। अगर इनमें कोई लीजन हो जाए, कोई डिस्टर्बेंस हो जाए, खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट के थ्रू चोट लग जाए इस एरिया में ब्रेन के,
تو پھر ڈیفینیٹلی ہماری میموری افیکٹ ہوتی ہے، ہماری میموری لاس ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایریاز ہیں جو ہماری میموری کو کنٹرول کرتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی، باقی ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں اسٹارٹ کریں گے، کنٹینیو کریں گے. اوکے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ.